حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بہار کے موسم میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ہوئی۔ 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیر کا دن آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کے دن ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ پیر کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے اپنے پوتے کا نام دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشن گوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارکلیل اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فرا بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزائمہ بن مدرک بن الیاس بن مظر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اس بات سے سب متفق ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس میں کتنی نسلیں ہیں اور کتنی پشتیں گزر چکی ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ بی بی آمنہ تھا۔ سیدہ بی بی آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمزم کا چشمہ جاری کیا تو قبائل جرہم ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کعبے کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی دیکھ بھال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکہ پر قبضہ کیا تو ایک مدت کے بعد کعبے کی دیکھ بھال بھی ان کے پاس ہی رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکہ میں ہی رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ قصر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسے۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ کر دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپ دیا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔
ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں اور ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم یا سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ذاتی اصل و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کے دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں گے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چونکہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے، سورہ قریش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ عربوں کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی۔ ہاشم عربوں میں بہت اصل و رسوخ والے تھے۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا، اور اسی طرح قصر روم بھی ان سے بے حد مہربانی سے پیش آتا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا، اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نماں عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکز کھولا جو اسلام کا گہوارہ بننے والا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ وآخر دعوانا